بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل اردو پوائنٹ ود اعزاز خان میں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے جھوٹے آدمی۔ مصنف کا نام مولوی ذکاء اللہ، صنف مضمون ہے اور یہ محاسن الاخلاق سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ مولوی ذکاء اللہ کا مختصر تعارف۔ ابتدائی حالات: مولوی ذکاء اللہ 1832 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ تعلیم: مولوی ذکاء اللہ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ میسر آیا۔ آپ کو ریاضی کے مضمون سے خاص مناسبت تھی۔ عملی زندگی: آپ دہلی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہوئے، پھر آگرہ میں اردو اور فارسی کی معلم رہے۔ اس کے علاوہ آپ 11 سال ڈپٹی انسپکٹر مدراس کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا مضمون: مولوی ذکاء اللہ کے وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد نے آپ پر مضمون بھی لکھا جو رسالہ تمدن دہلی میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں ڈپٹی نذیر احمد نے مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات و اوصاف پر روشنی ڈالی ہے۔ مولوی ذکاء اللہ صاحب 1910 کو تقریباً 78 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ تصانیف ان کی ہے: تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین قیصری اور فرہنگ فرنگ وغیرہ وغیرہ۔ ابھی مشکل الفاظ اور اس کے معنی: ضرب المثل: وہ جملہ جو بطور مثال مشہور ہو۔ بنج بیوپار: کاروبار۔ تعالیٰ: برتری۔ ملکات نفسانی: نفس کی عادات۔ نطق: گویائی، بولنے کی قوت۔ کذب: جھوٹ، گھڑنا، ایجاد کرنا۔ قلعی: کھل جانا، حقیقت ظاہر ہونا۔ جنگ زرگری: دکھاوے کی لڑائی۔ کھودن: غبی، احمق، بیوقوف۔ گوشمالی: سزا دینا۔ قوائی عقلیہ: عقل کی قوتیں۔ اختراع: نئی بات نکالنا۔ متمکن: مضبوط، قائم ہونا۔ بھیس، خلیہ۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1: جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں مولوی ذکاء اللہ نے جو ضرب المثل بیان کی اس کا مفہوم بیان کریں۔ جواب: مولوی ذکاء اللہ اپنی مضمون جھوٹے آدمی میں ایک ضرب المثل بیان کی ہے۔ ضرب المثل کی تعریف: وہ قول یا جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ضرب المثل کہلاتا ہے۔ اردو والے عام طور پر ضرب المثل اور کہاوت کو مترادف کہتے ہیں۔ مصنف کی بیان کردہ ضرب المثل: مصنف نے سبق کی آغاز میں جھوٹے آدمی کے حافظے کے بارے میں یہ ضرب المثل بیان کی ہے: دروغ گو را حافظ نباشد۔ اس ضرب المثل کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے آدمی کی یادداشت نہیں ہوتی، یعنی جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو بچ جاتے ہیں مگر بعد میں انہیں اپنا جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ مثلاً کسی طالب علم نے کالج دیر سے آنے کی یہ جھوٹی وجہ بیان کی کہ اسے اچانک ایک مریض کے ساتھ اسپتال جانا پڑ گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول کر وہ وقتی طور پر تو بچ گیا، لیکن جب کچھ دنوں بعد اس سے مریض کا احوال دریافت کیا جائے تو وہ حیرت سے منہ تکنے لگتا ہے کہ کون سا مریض، یعنی اسے اپنا جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2: کس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے؟ مولوی ذکاء اللہ نے اپنی مضمون جھوٹے آدمی میں بتایا ہے کہ حافظے کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے، اور وعدے یاد نہ رہنے کی وجہ سے وہ ان کو پورا نہیں کرتا اور معاشرے کی نظر میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ مصنف نے جھوٹوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ مولوی ذکاء اللہ نے اپنے مضمون جھوٹے آدمی میں جھوٹوں کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹوں کی 2 بنیادی قسمیں بیان کی ہیں:
پہلی قسم پہلی قسم کے جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو کسی جھوٹ کو دل سے سچا مان کر بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو کسی جھوٹ کو بیان کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ ان جھوٹوں کی مزید دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے دماغ سے کسی جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر بیان کرے۔ نمبر دو دوسری یہ کہ کسی سچی بات میں اپنے خیال کے مطابق جھوٹ ملا کر بیان کرے۔ انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کس سبب سے ہے؟ جواب: مولوی ذکا اللہ نے اپنی مضمون جھوٹے آدمی میں جھوٹے لوگوں پر بات کرتے ہوئے انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کا ایک سبب بھی بیان کیا ہے۔ باہمی رشتہ مندی سے مراد انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں۔ باہمی رشتہ مندی کا سبب مولوی ذکا اللہ نے انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کا سبب نطق کو قرار دیا ہے، یعنی قوت گویائی ہی ایک ایسی خاصیت ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ گفتگو اور بات چیت کے ذریعے انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ بات چیت سچائی پر مبنی ہوگی تو باہمی تعلقات میں مضبوطی آئے گی، اور اگر گفتگو میں جھوٹ شامل ہوگا تو آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جھوٹ سے سچ کا جاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ مولوی ذکا اللہ نے اپنے مضمون جھوٹے آدمی میں جھوٹ کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آج کل معاشرے میں جھوٹ کی وبا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ جب کوئی جھوٹا آدمی اپنی طرف سے کوئی بات سر سے پاؤں تک تراش کر بیان کرتا ہے تو اس جھوٹ سے سچ کا جاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کا مکمل خاکہ اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے، اور اس جھوٹ کو رد کرنے کے لیے اس کے متضاد کوئی سچی بات اس کے دل و دماغ پر منقش نہیں ہوتی۔ الفاظ اور جملے۔ اختراعی جھوٹ کا عادی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ نقش اول: تصویر میں تبدیلی کے باوجود اس کا نقش اول اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ سچی حکایت: فرضی کہانی کے مقابلے میں سچی حکایت زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ اندیشہ: محنت نہ کرنے والے طلباء کو امتحان میں فیل ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ جانشین: نااہل ہونے کے باوجود بادشاہ نے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ منقش: جمیلہ کو اس کی خالہ نے تکمیل قرآن کے موقع پر منقش چادر تحفے میں دی۔ ملکات نفسانی: اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ملکات نفسانی کو درست بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 7: مصنف نے جھوٹے لوگوں کی جو خصلتیں بیان کی ہیں انہیں تفصیل سے لکھیں۔ مصنف مولوی ذکا اللہ نے اپنے مضمون جھوٹے آدمی میں جھوٹوں کی درج ذیل خصلتیں بیان کی ہیں۔ جھوٹے لوگوں کی خصلتیں: جھوٹے لوگوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور وہ اکثر منافقت سے کام لیتے ہیں۔ جس بات کو وہ خود جھوٹ جانتے ہیں اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ باقی لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ جھوٹے لوگ اکثر اوقات سچی حکایتوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ جھوٹے لوگ کبھی بھی جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں کرتے اور جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی ہی باتیں بنا لیتے ہیں۔ بعض جھوٹے اپنے بارے میں جھوٹ بول کر خود کو اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کی بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام طور پر تو جھوٹ نہیں بولتے، مگر جہاں جھوٹ بول کر اپنا فائدہ ہو وہاں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ سیاق و سباق: عبارت: سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے وہ فقط نطق کی سبب سے ہے۔ جب اس نطق میں کذب شامل ہو تو انسانوں کی باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو فساد سے خالی ہو۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔
جواب حوالہ متن سبق جھوٹے آدمی، مصنف کا نام ہے مولوی ذکا اللہ، یہ صنف مضمون ہے اور یہ محاسن الاخلاق سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: مولوی ذکا اللہ کے خیال میں بعض جھوٹ بولنے والے جھوٹی باتوں کو سچ سمجھ کر بیان کرتے ہیں، جبکہ بعض جھوٹی بات کو سچ تو نہیں سمجھتے لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے ان کی جھوٹ کو سچ سمجھے۔ کچھ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر بیان کرتے ہیں اور کچھ سچی حکایت میں جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ اکثر لوگ موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنی بات بدلتے رہتے ہیں اور وہ اس عمل پر فخر کرتے ہیں کہ وہ سب کو راضی رکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس عمل سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تشریح: یہ اقتباس سبق جھوٹے آدمی کے آخر سے لیا گیا ہے، اور اس اقتباس میں مصنف مولوی ذکا اللہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ سادی اور سچی باتوں میں جھوٹ شامل کرتے ہیں وہ ایک ایسی برائی کر رہے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور برائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس مشترک صفات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے رشتے میں جوڑا ہے وہ قوت گویائی ہے۔ اب اگر کوئی اس قوت کا غلط استعمال کر کے اس میں جھوٹ کو شامل کرے گا تو اس کا یہ عمل انسانوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو کمزور کر دے گا اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں میں جھوٹ بولنے کی بری عادت نے رواج پایا ان کے اندر ہر قسم کی برائی نے جنم لیا ہے، اور اس جھوٹ کے باعث انہوں نے جو نقصانات اٹھائے ہیں اس قدر نقصان ان کو آگ اور تلوار نے بھی نہیں پہنچایا، یعنی بیرونی طاقتوں سے زیادہ ان کی اندرونی برائی جھوٹ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ سبق نمبر 3 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔